اردو کور کے معزز دوستو، آج تمام پاکستان سے صرف ایک سوال ہے کہ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی۔ یہ دو مختلف واقعات ہیں، لیکن یہ دونوں کہیں نہ کہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ دونوں آگے چل کر پوری مسلم دنیا کے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ پہلا واقعہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت ہے۔ اسرائیل کی ایئر فورس نے 27 ستمبر کو بیروت کے مضافات میں رہائشی عمارتوں پر حملہ کیا۔ 7 عمارتوں پر بنکر بسٹر میزائل پھینکے گئے، جن سے 7 عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ حزب اللہ نے 30 سال پہلے لیڈرشپ کی حفاظت کے لیے زمین میں مورچے کھود کر ان کے اوپر بلند عمارتیں بنا دی تھیں۔ یہ عمارتیں مورچوں اور لیڈرشپ کا دفاع تھیں، لیکن اسرائیل نے ایسے میزائل داغے جو عمارتوں کو توڑ کر مورچوں میں داخل ہو گئے، اور حسن نصر اللہ، ان کی صاحبزادی زینب اور ایران کی القدس بریگیڈ کے ڈپٹی کمانڈر جنرل عباس نیلفروشن شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے اس دن لبنان میں 140 حملے کیے، جن کے نتیجے میں حزب اللہ کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ حملے اس سیریز کا حصہ تھے جن کے ذریعے اسرائیل ایران، حماس اور حزب اللہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر ہزاروں حملے کیے ہیں، جن میں لاکھوں کے قریب لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، اور پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ آج غزہ میں کوئی ایک عمارت سلامت نہیں ہے، زخمیوں کے پاس ادویات اور خوراک تک نہیں ہے۔ اس کے بعد ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو 9 لوگوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر حادثے میں قتل کر دیا گیا۔ یہ حادثہ بھی ایک سازش تھی۔ ایرانی ماہرین کا خیال ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہیلی کاپٹر کا انجن اور نیویگیشن سسٹم جام کر دیا گیا، جس سے ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا اور صدر ابراہیم رئیسی شہید ہو گئے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے لیے تہران آئے اور انہیں 31 جولائی 2024 کو ان کی رہائش گاہ پر میزائل داغ کر شہید کر دیا گیا۔ 17 ستمبر کو لبنان میں 3000 پیجز پھٹ گئے، جس کے نتیجے میں 13 لوگ ہلاک اور 2800 زخمی ہو گئے۔ دوسرے دن واکی ٹاکیز اور سولر سسٹم پھٹ گئے، ان میں بھی 20 لوگ شہید ہو گئے۔ اور جمعہ 27 ستمبر کو حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اسرائیل اب ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ خامنئی کو تلاش کر رہا ہے۔ پیارے ساتھیو، آیت اللہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ ہے۔ یہ سارا معاملہ ایران کے القدس بریگیڈ کے سربراہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت سے شروع ہوا تھا۔ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو 2020 میں بغداد ایئرپورٹ پر ڈرون حملے میں شہید کر دیا تھا۔ یہ ایران کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کا خیال تھا کہ ایران اس کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن ایران اسے برداشت کر گیا۔ ایرانی زعماء کا خیال تھا کہ یہ حملہ ٹریپ ہے، عالمی طاقتیں ہمیں کسی بڑی جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں۔ ہم نے اگر قاسم سلیمانی کا بدلہ لیا تو جنگ شروع ہو جائے گی، لہٰذا ایران اس نقصان کو پی گیا۔ لیکن اس کے نتیجے میں حملوں اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ حسن نصر اللہ کے بعد یمن پر بھی اسرائیلی حملے شروع ہو چکے ہیں، جس کے رد عمل میں منگل کی رات ایران نے اسرائیل پر 200 میزائل داغ دیے، جس کے بعد اب جنگ میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ ہمارا پورا خطہ کسی بھی وقت تندور بن سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، عالم اسلام میں اس وقت 2 سوال کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی جارحیت پر اسلامی ممالک کیوں خاموش ہیں، اور کیا ایران پر براہ راست حملہ ہو سکتا ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب ہے کہ اسلامی دنیا اس لڑائی کو شیعہ اسرائیل جنگ سمجھ رہی ہے۔ فلسطین میں 1948 سے مسائل چل رہے ہیں، اور ان 76 برسوں میں فلسطین کی سنی آبادی کا اکثریتی حصہ عرب ملکوں میں شفٹ ہو چکا ہے۔ پیچھے شیعہ آبادی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے لبنان، شام، اردن، یمن اور غزہ میں ایران کا اثر و نفوذ بڑھ چکا ہے۔ چنانچہ عرب اسے شیعہ یہودی جنگ سمجھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، جبکہ یہ جنگ دراصل مسلمانوں کے خلاف ہے۔ لیکن نہیں، یہاں پر ٹھہریے، یہ جنگ اصل میں علم اور جہالت اور ٹیکنالوجی اور پسماندگی کی لڑائی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں 1 ارب 90 کروڑ مسلمان ہیں، جبکہ اسرائیل کی کل آبادی محض 93 لاکھ ہے۔ یہ 1 کروڑ بھی پورے نہیں ہیں۔ اگر اس کی شرح نکالی جائے تو یہ 0.5% بنتی ہے۔ گویا 0.5% لوگوں نے 99.5% لوگوں کو 76 برسوں سے آگے لگا رکھا ہے، جبکہ مسلمان صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرنے کی بجائے اسے شیعہ اور یہودیوں کی لڑائی سمجھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل یا یہودی سنی مسلمانوں کے مقابلے میں شیعہ مسلمانوں کے زیادہ خلاف ہیں، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خیبر یہودیوں کا معاشی اور عسکری سینٹر تھا۔ اسے 7 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر کے عرب دنیا سے یہودیوں کا اثر و نفوذ ختم کر دیا تھا۔ چنانچہ یہودی شیعہ سے تاریخی وجوہات سے نفرت کرتے ہیں۔ نمبر 2، اسرائیل کے دائیں بائیں موجود ممالک میں شیعہ اکثریت میں ہیں، اور یہ ایران کی حفاظت میں بھی ہیں۔
लिहाजा इसराइल 50 साल से शिया मुसलमानों से जंग कर रहा है। आलम इस्लाम सूरत हाल की नजाकत को नहीं समझ रहा। इसका ख्याल है कि यह लड़ाई सिर्फ इसराइल, ईरान या यहूदी शिया तक महदूद रहेगी, जबकि इसराइल सऊदी अरब समेत पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है। इसकी नजर में हर मुसलमान, खा वो शिया हो या सुन्नी, दुश्मन और काबिल गर्दन जनी है। लिहाजा ये इस लड़ाई को तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया तक लेकर जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या ईरान पर बराह रास्त हमला हो सकता है? तो जी हाँ, ये होगा, लेकिन सरे-दस्त ईरान का सबसे बड़ा दिफा रूस है। रूस नहीं चाहता कि अमेरिका और इसराइल इसकी सरहद तक पहुंच जाए, लिहाजा ये ईरान को फुल सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, ईरान के दाएं बाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और सेंट्रल एशिया जैसे ताकतवर हमसाए हैं। तुर्क फौज और कौम दोनों मजबूत हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है और इसकी 20% आबादी शिया है। इसकी फौज भी मजबूत है। सेंट्रल एशिया कुदरती वसाइल से माला माल है और अफगानिस्तान अब तक 3 आलमी ताकतों बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को पसपा कर चुका है। लिहाजा अमेरिका और इसराइल को अंदेशा है कि ये ममालिक कहीं ईरान के साथ खड़े ना हो जाएं, और इस खतरे के पेश नजर तुर्की और पाकिस्तान के हालात खराब किए जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के अवाम और फौज में दूरी पैदा की जा रही है। इन्हें मुआशी तौर पर कमजोर और IMF का गुलाम भी बनाया जा रहा है, ताकि ये किसी वक्त भी खुलकर ईरान की हिमायत न कर सके। जबकि सेंट्रल एशिया को फौजी लिहाज से कमजोर रखा जा रहा है और इनकी हुकूमतें भी अमेरिका नवाज हैं। अरब मुल्कों में बादशाहत का कार्ड खेला जा रहा है। तमाम अरब मुल्कों के शाही खानदान को बावर करवाया जा रहा है कि अगर हम आपकी हिमायत से पीछे हट जाते हैं तो आपके तख्त गिर जाएंगे और अवाम मुल्क पर काबिज हो जाएंगे। ये कार्ड भी अरब मुल्कों को खामोश बैठने पर मजबूर कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, मेरा ख्याल है कि इसराइल ईरान पर हल्के हल्के हमले करता रहेगा। ये इसे जंग पर मजबूर करता रहेगा ताकि ईरान के पास जंग के अलावा कोई ऑप्शन ही बाकी न रहे। और अगर जंग हो गई तो अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। पाकिस्तान की इमदाद में इजाफा कर दिया जाएगा। भारत को पाकिस्तान में छेड़छाड़ से रोक दिया जाएगा और BLA को ईरान में पनाह दिला दी जाएगी, ताकि पाकिस्तान के पास ईरान की हिमायत न करने का जवाब मौजूद हो। इसके साथ ही पाकिस्तान में शिया वज़ीर आज़म आ जाएगा, ताकि पाकिस्तान की 20% शिया आबादी को मुतमिन किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस जंग के असरात पाकिस्तान को मुतासिर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पाकिस्तान खौफनाक हद तक मुतासिर होगा। दोस्तों, हम आज तक अफगान वार के असर से बाहर नहीं आ सके। ईरान की जंग हमारा रासा स्ट्रक्चर भी तबाह कर देगी। दूसरा सवाल कि क्या पाकिस्तान इसराइली जारियत से बच जाएगा? जी नहीं। ईरान और तुर्की के बाद पाकिस्तान की बारी है। इसराइल के लिए पाकिस्तान का एटम बम नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा ये इसे छीन कर रहेगा। पाकिस्तान को एटम बम से महरूम कर दिया जाए, इसे 4 छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और पूरे आलम इस्लाम को इसराइल का गुलाम बना दिया जाए, और मुझे नहीं मालूम कि हमारी आंखें कब खुलेंगी।